قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا صدق الله مولانا العظيم. معزز معتکفین اور محترم شرکاء و حاضرین، الحمدللہ تعالی کل خطاب جمعہ کے موقع پر 21ویں رمضان مبارک کے 21ویں روزے کو ہمارا پہلا درس سورہ مریم کی پہلی 10 آیات کریمہ پر مشتمل تھا. اور ہم نے اپنی گفتگو بھی 10ویں آیت پہ ختم کر دی تھی. آج اللہ جل مجدہ کی توفیق سے اسی 10ویں آیت سے بات کو آگے شروع کر رہے ہیں. میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ سیدنا زکریا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کے وعدہ پر نشانی مانگی، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے زکریا علیہ السلام، تمہاری نشانی اس وعدہ کے حق ہونے پر اور اس نعمت کے تحقق پر نشانی یہ ہے کہ تم 3 راتیں تندرست ہونے کے باوجود لوگوں سے کلام نہیں کر سکو گے. صحت مند تھے، تندرست تھے، مگر 3 راتوں کے لیے قوت گویائی ختم فرما دی گئی اور آپ کو حالت سکوت عطا کر دی گئی. خاموشی آپ پر وارد کر دی. تو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ خاموشی اللہ کی نعمت کو پانے کے لیے بڑی عجیب راہ ہے، بڑی عجیب راہ ہے. اور حق یہ ہے کہ جب یہ زبان بند ہوتی ہے تو اللہ کے اسرار اور معرفت کی زبان کھل جاتی. جب یہ زبان بند ہوتی ہے تو اسرار الہیہ کی زبان کھل جاتی اور انہیں ہی معارف کی زبان کھلتی. جب یہ زبان چپ کرتی ہے، بولنا بند کرتی ہے، تو دل کی زبان بول پڑتی، اور جب یہ زبان بولتی رہتی ہے تو دل کی زبان نہیں کھلتی. اس لیے سکوت اور خاموشی میں بڑی خیر اور بڑی برکت ہے. تو دوسری چیز جو میں نے عرض کی تھی وہ یہ تھا کہ الفاظ میں آیا 3 لیال سویہ، 3 راتوں کے لیے خاموشی طاری کر دی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب دن ہوتا تو بول پڑتے، رات کو نہ بول سکتے، نہیں، دن کو بھی خاموشی رہتی. سورہ آل عمران میں دن کے حوالے سے ذکر آیا ہے خاموشی کا. اللہ تکلم الناس 3 ایام الا رمزا، 3 دنوں کا بھی ذکر آیا ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ دن رات خاموشی رہتی. اور قرینہ بات کا یہی ہوتا ہے
کہ 3 دن رات اگر پورا عرصہ بیان کرنا ہو تو راتوں کا نام نہیں لیتے، کہتے ہیں 3 دن کے لیے خاموش. کیا کہتے ہیں؟ تو جب دنوں کا ذکر کیا جائے تو راتیں اس میں خود بخود شامل ہوتی ہیں، اور اگر رات کا ذکر کیا جائے تو دن اس میں شامل تصور نہیں ہوتا. تو کہنا تو صرف یہی چاہیے تھا نا کہ 3 دن تک کے لیے خاموشی طاری کر دی، جیسا کہ آل عمران میں کہا گیا. بات تو بری ہو گئی، مگر یہاں جو لیال کہا، راتوں کا ذکر کیا، اس کا ایک مقصد تھا، اور وہ یہ کہ راتوں سے رابطہ قائم ہو جائے، رات کی تنہائی سے رابطہ قائم ہو جائے، رات کی خلوت سے اور رات کی عبادت سے رابطہ قائم ہو جائے اور وہ تعلق ٹوٹے نہ. تو میں نے دوسری بات کل یہ عرض کی تھی کہ رات اللہ کی ملاقات کی ساعتیں رات میں ہوتی. اب قیام لیل پر بھی ایک باب ہے ان کتابوں میں رات کی اہمیت پر، تو اس کو بھی پڑھیے. ایک باب خاموشی والا پڑھیے، ایک باب قیام لیل غالباً حسن اعمال میں ملے گا آپ کو، اس کو بھی پڑھیے. رات کیا ہے اور خاموشی کیا ہے، یہ 2 باتیں آج پڑھ لیں، یا ایک آج پڑھ لیں ایک کل پڑھ لیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک ہر رات کے پچھلے پہر، ہر رات کے پچھلے پہر آسمان دنیا پر اپنی شان کے لائق اتر آتے، نزول جلال فرماتا ہے ہر رات کے پچھلے پہر، اور اتر کے لوگوں کو آواز دیتے اور پوچھتے ہیں ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے دوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے دوں، ندائیں دیتے. تو میں نے کل بات یہاں ختم کی تھی کہ وہ تو ملتا ہے، مگر جو اس کے ملنے کا وقت ہے ہم اس وقت سو رہے ہوتے، جو اس کے ملنے کا وقت ہے ہم اس وقت سو رہے ہوتے. اور وہ فرماتا ہے کہ میں تو ملنے کے لیے آیا تھا اور میں نے آ کے بار بار ندائیں بھی دی تھیں، آوازیں بھی دی تھی، بلایا بھی تھا، مگر تم سوئے ہوئے تھے، تم سوئے ہوئے تھے. وہ کہاں آیا تھا؟ وہ آسمان دنیا پر آیا تھا، دنیا والوں کے لیے آسمان دنیا پر آیا تھا. حالانکہ وہ عالم لا مکان ہو کر بھی ہم سے دور نہیں ہے، مگر اس کی معنوی قربت تو ہے ہی، اس نے ظاہراً بھی قربت عطا کی تھی، اپنی شان کے لائق اتر کے دنیا کے آسمان پر آیا اور فرماتے میں نے تو تمہیں آوازیں بھی دی مگر تم سوئے ہوئے تھے. تو کتنا عجیب حال ہے کہ جس سے ملنا ہے وہ محبوب تو جاگ رہا ہے، اور جو ملنے کے طالب ہیں وہ سوئے ہوئے. اس کے بعد اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ جو راتوں کی تنہائیاں ہیں اور شب بیداریاں ہیں اور رات کی خلوت و عبادت ہے، یہ راستہ ہے اللہ رب العزت کی ملاقات کا، اس کی ملاقات کا. تو جب اللہ پاک سے یہ نشانی مل گئی تب فرمایا فخرج علی قومہ من المحراب. پھر سیدنا زکریا علیہ السلام اپنی عبادت گاہ سے نکلے، اپنی عبادت گاہ سے محراب سے نکلے اپنی قوم کی طرف. یہ جو لفظ محراب ہے یہ خلوت گاہ اور عبادت گاہ کا اشارہ کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا زکریا علیہ السلام کی کوئی خلوت گاہ تھی، کوئی عبادت گاہ تھی. تو معلوم یہ ہوا کہ خلوت تنہائی میں عبادت، نیاز مندی اور مناجات، خلوت و تنہائی میں عبادت، نیاز مندی اور مناجات، اللہ کو پکارنا، صبح روزیاں کرنا،
جانا، عبادت کرنا خلوت میں، یہ مطلوب ہے۔ زندگی میں اس کی اشد ضرورت ہے۔ ہماری زندگی ساری پرہجوم بن گئی ہے، پرہجوم ہو گئی، خیالات کے ہجوم، خواہشات کے ہجوم، منصوبوں کے ہجوم، حرص و ہوس کے ہجوم، لوگوں کا ہجوم، دنیا کا اور اہل دنیا کا ہجوم ہی ہجوم بن گئی ہے ہماری زندگی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم کچھ لمحے جسم کو بھی اس ہجوم سے نکال لیں اور دل و دماغ کو بھی ان ہجوموں سے نکال لیں، جسم کو خلوت میں لے جائیں اور دل و دماغ کو اس خلوت کے ماحول میں رکھ کر اللہ کی جلوت میں لے